करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी आकिब शेयर कर रहे हैं साहिवाल से। आकिब कहते हैं, मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। एक जगह पर मैं काम करता हूँ और वो जो मेरा सेक्टर है मैं उसका नेम नहीं बता सकता आपको, लेकिन मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता हूँ। जो हम लोगों की बिल्डिंग है, जहाँ पर हम लोगों के गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं, वो बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। यानी वो एक पुरानी तामीर शुदा बिल्डिंग है, जैसे गवर्नमेंट के पुराने ऑफिसेज़ होते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों के एक सुपरिटेंडेंट थे, उनकी रिहाइश भी उसी बिल्डिंग की एक बैक साइड पर थी। दिन के टाइम हम लोग वहाँ पर काम किया करते थे। बहुत ज़्यादा घने उसके आगे दरख्त थे, बहुत ग्रीनरी थी, बहुत खूबसूरत जगह थी। आप ये कह सकते हैं कि वो जितने भी हम लोगों के गवर्नमेंट ऑफिसेज़ थे वो दरख्तों में घिरे हुए रहते थे। शाम के वक्त तो उन जगहों को देखकर थोड़ा डर महसूस होता था, बिलखुसूस सर्दी के मौसम में, लेकिन गर्मियों में वो जगह बहुत अच्छी लगती थी। एक दफ़ा की बात है, शदीद सर्दियों की रात थी। मुझे एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट साइन करवाना था। तो उस दिन जो सुपरिटेंडेंट साहब थे वो ऑफ़िस में आए नहीं थे, वो आउट ऑफ सिटी थे। मैंने उनसे रब्ता किया। टाइम 11:30 बजे का था और मुझे सुबह वो फ़ाइल लाजमी सबमिट करवानी थी। तो मैंने सर से बात की कि सर मैं सुबह कितने बजे आपके पास आ जाऊँ, मुझे वो फ़ाइल आपसे साइन करवानी है। तो सर का ये कहना था कि मैं कल बिज़ी हूँगा, मैंने अर्ली मॉर्निंग चले जाना है, तो आप अभी आकर मेरे से वो फ़ाइल साइन करवा लें। मेरा घर भी काफ़ी दूर था, फिर मैंने सोचा कि काम भी ज़रूरी है। मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। वहाँ पर उन ऑफिसेज़ के बाहर वॉचमैन भी होता था। उस दिन मैं जब वहाँ पर पहुँचा, बहुत सख्त धुंध भी थी, ठंड भी थी, तो वॉचमैन वहाँ पर नहीं था। गेट खुला हुआ था। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। जैसे मैंने अपना बाइक खड़ा किया, मैं अंदर गया तो मैंने देखा जिस तरफ हम लोगों के वो सारे ऑफिसेज़ थे उनके आगे काफ़ी घने दरख्त थे, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। बिल्कुल गेट के पास मैंने एक लड़की को खड़े देखा जो सुर्ख लिबास में थी। बहुत सजी सवरी, बहुत खूबसूरत लड़की थी। सर के बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे और खुले हुए थे। मैंने एक लड़की को देखा, एक नज़र देखा, मुझे अजीब लगा। मैंने बुलाया नहीं, तो मेरे देखते ही देखते वो जो हम लोगों के ऑफिस थे, घने घने दरख्तों वाली जगह, इतनी ग्रॉस होती थी वहाँ पर कि दिन के टाइम भी हम लोग पाँव देख देख के रखते थे कहीं कोई चीज़ ना लग जाए। वो दरख्तों की तरफ मेरे सामने जाने लगी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतनी रात को पता नहीं कौन है कौन नहीं। फिर मुझे लगा कि शायद जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं उनकी फैमिली होगी। मैं गया, मैंने बताया तो सर आ गए, उनसे बात हुई, मैंने सिग्नेचर करवा लिए। तो मैंने सर से ये कहा कि सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी जब मैं आया हूँ तो मुझे वॉचमैन बाहर नज़र नहीं आया, गेट भी खुला हुआ था। तो बाहर मैंने एक खातून को देखा है और वो ऑफिस वाली साइड पर जा रही थी। तो उस जगह पर बहुत दरख्त हैं, ग्रॉस हैं, तो आप उनको वापस बुला लें, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। तो एकदम से चौंके और कहने लगे कि मेरी फैमिली तो गांव गई हुई है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है मेरे अलावा। वॉचमैन को मैंने ही भेजा है, मुझे कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था और वो पास ही मार्केट से लेने गया हुआ है, इसीलिए गेट खुला था। तो आपने किस खातून को देखा है? मैंने उन्हें बताया सर मैंने अभी एक लड़की को देखा है, बिल्कुल यंग लड़की को, रेड ड्रेस में देखा है और वो बहुत ज़्यादा तैयार भी हुई हुई थी। सर ने कहा कि आओ हम लोग मिलकर देखते हैं, ऐसा ना हो कि कोई गलती से अंदर बिल्डिंग में आ गया हो किसी का घर समझ के। हम लोगों ने फ़ौरन वो जो ऑफिस साइड थी उसकी लाइट्स ऑन की। वहाँ पर बाकायदा एक ऑफिस के आगे एक गैलरी बनी हुई थी, बरामदा बना हुआ था, उसकी भी लाइट्स ऑन की। जाकर देखा, वहाँ पर किसी लड़की का नामो निशान नहीं था। इतने में वॉचमैन भी आ गया। हमने वॉचमैन से पूछा, उसने ये कहा कि रोड तो बाहर खाली है, मैंने तो किसी लड़की को यहाँ से निकलते या जाते नहीं देखा, मैं तो पैदल ही चल कर आ रहा हूँ, अगर कोई होती तो मुझे नज़र आ जाती। बड़ा अजीबो गरीब ये एक मिस्ट्री बन गई।
سر کہتے کہ آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ آپ نے کسی کو یہاں پر دیکھا ہے؟ میں نے کہا سر میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے یہاں پر کسی کو دیکھا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ ابھی ہم لوگ یہ باتیں ہی کر رہے تھے، واچ مین جو تھا وہ آفس کی بیک سائڈ پر بھی دیکھنے گیا۔ ایک دم سے وہ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ سر مجھے وہاں سے چوڑیاں چھنکنے کی اور پائلوں کی آواز آ رہی ہے، لیکن مجھے نظر کوئی نہیں آ رہا۔ اب ہم لوگ تھوڑے سے اور ڈر گئے، ہم لوگ ٹارچ لے کر بیک سائڈ پر گئے، کیونکہ اس سائڈ پر لائٹ جاتی تھی لیکن درخت بہت گھنے تھے تو کم روشنی ہوتی تھی۔ ہم لوگوں نے اس پوری بلڈنگ کا چپا چپا چھان مارا، ہمیں کہیں کوئی لڑکی نظر نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود ہم 3 لوگوں کے علاوہ کوئی اپنی پریزنس بار بار ہم لوگوں کو فیل کروا رہا تھا۔ اب مجھے تو بہت زیادہ دیر ہو رہی تھی، میں نے سر سے اجازت لی اور میں چلا گیا۔ واچ مین کا کوارٹر بھی وہیں پر تھا، اس نے میرے سامنے گیٹ لاک کیے اور وہ بھی سونے کے لیے چلا گیا۔ تقریباً رات 2:30 بجے کا ٹائم ہوگا، میرے نمبر پر بار بار فون آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دیکھا تو وہ ہمارے جو سپرنٹینڈنٹ صاحب تھے ان کا فون تھا، میں نے فوراً سے اٹھایا اور پوچھا سر خیریت؟ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جتنی جلدی ہوتا ہے میری ہیلپ کو آؤ جلدی سے، بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا سر کیا ہوا ہے؟ واچ مین تو وہیں پر ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں بار بار واچ مین کو آوازیں دے رہا ہوں، کال کر رہا ہوں، لیکن وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہا۔ مجھے یہاں پر کوئی بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے، کوئی عورت ہے، وہ بار بار آ کر مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ کبھی ایک کمرے سے آواز آتی ہے، میں اس کمرے میں جا کر دیکھتا ہوں تو دوسرے کمرے سے آواز آتی ہے، دوسرے کمرے سے جا کر دیکھتا ہوں تو تیسرے کمرے سے آواز آتی ہے، تیسرے کمرے میں جاتا ہوں تو وہ انٹرس ڈور کو کھٹکھٹانا شروع کر دیتی ہے، مجھے آوازیں دے رہی ہے، ہنس رہی ہے، بلا رہی ہے، کبھی کوئی آواز نکال رہی ہے، کبھی کوئی آواز نکال رہی ہے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ میری مدد کے لیے جلدی سے آؤ۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ میں وہاں پر کیسے جاؤں، مجھے تو خود ڈر لگتا تھا، پھر وہ میرے باس بھی تھے، جانا تو مجھے تھا۔ میں نے فوراً سے اپنے ایک کولیگ کو کال کی، وہ ہم لوگوں کی گلی میں بیک سائڈ پر رہتا تھا، اس کو سارا ماجرا بتایا، وہ بھی اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ وہاں پر پہنچے، حیرت انگیز بات یہ تھی گیٹ کھلا تھا، واچ مین نہیں تھا، پورا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہم لوگ اندر گئے، ہم لوگ فوراً سے سر کی طرف گئے، جیسے ہم لوگ سر کی طرف گئے ہم لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، سر سے فون پر بات کی، سر بھاگتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھولا، بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ہم نے انہیں پانی پلایا، اس وقت وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ ہم نے سر کو تسلی دی کہ ہم لوگ آ گئے ہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، آپ ہمت رکھیں۔ واچ مین کی طرف گئے تو واچ مین کا جو حال تھا وہ ہم بتا نہیں سکتے۔ واچ مین کی جو آنکھیں نوچی ہوئی تھیں، وہ اپنے سرونٹ کوارٹر میں ہی تھا، جو اس کا کوارٹر تھا، وہاں پر وہ بستر پر ہم لوگوں نے مرڈر دیکھا، اس کا وہ مرڈر ہوا ہوا تھا، اس کی آنکھیں غائب تھیں، اس کی زبان منہ سے باہر کھینچ کر نکالی ہوئی تھی، دل والی جگہ پر سوراخ تھا، اس کے ہاتھ پر ٹیڑھے ہوئے ہوئے تھے اور وہاں پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ جب ہم لوگوں نے اتنی بھیانک اس کی کنڈیشن دیکھی، ہم لوگوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، فوراً پولیس کو کال کی، پولیس آ گئی، بہت انویسٹیگیشن ہوئی، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کوئی ٹارچر، کوئی مرڈر ڈکلیئر نہیں ہوا۔ وہ کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ مسٹیریس ڈیتھ ہوئی کیسے ہے۔ پھر ہم لوگ ایک صاحب علم ہستی کو لے کر آئے، انہوں نے وہاں پر وزٹ کیا، واچ مین کی طرف جو اس کا کوارٹر تھا وہاں پر بھی گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو جنات نے مارا ہے، اس کا قتل کرنے والے جنات ہیں، اس کے اوپر جنات حاوی ہو چکے تھے۔ اس نے اس عورت کو باقاعدہ دیکھ لیا تھا، وہ عورت کے روپ میں اس کے کوارٹر پر آئی تھی۔ جیسے اس نے اپنے کوارٹر کا دروازہ کھولا، اس نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اس کو بتانے کی بھی مہلت نہیں ملی۔ پھر وہ جو سپرنٹینڈنٹ صاحب تھے انہوں نے وہ جگہ خالی کر دی، ان کی فیملی تو پہلے ہی گاؤں میں تھی، انہوں نے آنے ہی نہیں دیا، کافی بیمار رہے وہ بھی۔ اب ہم لوگوں سے اس بلڈنگ پر کام نہیں ہوتا تھا، ہم لوگ شام تک وہاں پر کام کرتے تھے، شام ہوتے ہی وہاں پر عجیب و غریب آوازیں گونجنے لگ جاتی تھیں، بھیانک جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، ایسے ایسے جانوروں کی آوازیں جو وہاں پر موجود بھی نہیں ہوتے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے جیسے کیسے کر کے اس ابینڈنڈ بلڈنگ کو چھوڑ دیا، وہ ہانٹڈ بلڈنگ تھی، بعد میں باقاعدہ اس پر بورڈ لگا دیا گیا کہ یہاں پر کوئی بھی نہ آئے، یہ جگہ سیف زدہ ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک ایسی کہانی تھی جس کے ہم لوگ آئی وٹنس بھی ہیں۔ وہ جو سر تھے دوبارہ کبھی اس بلڈنگ کی طرف نہیں گئے، بلڈنگ اور جگہ پر شفٹ ہوگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو بلڈنگ تھی وہ بہت قدیم عرصے پرانی بلڈنگ تھی، ہم لوگ جب وہاں پر شفٹ ہوئے تھے اس سے پہلے 2 سال وہ جگہ خالی رہی، کسی کے یوز میں نہیں تھی، اس وجہ سے وہاں پر اس حد تک جنات تھے، وہاں پر درخت تھے،
پودے تھے، جگہ خالی ہونے کی وجہ سے وہاں پر جنات نے قبضہ کر لیا، اور انہیں جنات کا یہ سب کچھ کیا ہوا تھا۔ وہ جو عورت کے روپ میں ہمیں نظر آئی تھی، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک چڑیل تھی، اور اس کا مین بسیرا جو تھا وہ اسی کوارٹر کی طرف تھا جہاں پر وہ واچ مین رہتا تھا۔ یہ ایک کہانی تھی میری زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عاقب آپ کا۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سمینہ شیئر کر رہی ہیں۔ سمینہ کہتی ہیں، آج سے 10 سال پہلے کی ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں سلا والی سے آ کے ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں، اور مجھے بہت زیادہ شوق تھا، تب میں ان میرڈ تھی، مجھے شوق تھا کہ میں غیر مرئی مخلوق کو، جنات کو اپنے قبضے میں کروں۔ پاگل پن کی حد تک میرے اوپر یہ ایک شوق طاری تھا۔ میں ایک امام مسجد صاحب کے پاس گئی، ان سے ساری بات کی، انہیں یہ کہا کہ میں جنات کو یا جن کو قابو کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، نہ ہی یہ مذاق ہے، نہ ہی یہ کھیل ہے، اپنے گھر سے اجازت لے کر آؤ، پھر میں تمہیں بتا سکتا ہوں، تمہاری کچھ رہنمائی کر سکتا ہوں۔ وہ بیسکلی ایک صاحب علم بھی تھے، جنات نکالا کرتے تھے، اور امام مسجد بھی تھے۔ میں گھر آئی، میں نے اپنی امی کو بتایا، میری امی نے مجھے بہت سمجھایا، میری بہن نے مجھے بہت سمجھایا، میرے ابو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، میری پھپھو بھی آئی ہوئی تھیں، انہوں نے بھی مجھے بہت سمجھایا، لیکن میرے اوپر ایک دھن سوار تھی کہ مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ بالآخر میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ 2 دن کے بعد مجھے اجازت مل گئی، میں ان کے پاس آئی، میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اپنے گھر سے اجازت لے لی ہے، اب آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا 3 دن کا ایک عمل ہے جو تمہیں کرنا ہوگا۔ مٹی کا ایک دیا لینا ہوگا، اس میں خوشبو والا تیل ڈالنا ہوگا، اس دیے کو جلا کر ایک خالی کمرے میں بیٹھنا ہوگا، کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر گھپ اندھیرا کرنا ہوگا، اپنے آگے تم نے ایک آئینہ رکھ لینا ہے، اور ایک مخصوص کچھ لفظ تھے، قرآن پاک کی آیات نہیں تھیں، وہ کچھ لفظ تھے جو مجھے 3 لاکھ کی تعداد میں ایک رات میں ختم کرنے تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، اور اس عمل کو درمیان میں چھوڑنا بھی نہیں۔ سوچ سمجھ لو، عمل بہت مشکل ہے، اگر کر سکتی ہو تو کر لو، بہت مشکل بھی آئے گی۔ میں نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، 15-20 منٹ مجھے کہا کہ یہ پڑھو، پہلے پڑھوایا، پھر مجھے یاد کروایا، میں نے انہیں سنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کافی شارپ مائنڈیڈ ہو، تم بہت جلدی اس کو یاد کر لیا تم نے، یہ پاس اپنے رکھ لو اور جاؤ۔ میں گھر آئی، میں بڑی خوش تھی، مٹی کا دیا میں نے لیا۔ اب اگلے دن میں نے وہ عمل شروع کرنا تھا۔ میں اپنی امی سے مل کر، اپنی بہن سے مل کر، پھپھو سے مل کر، میں نے انہیں کہا کہ میں اپنا کام کرنے لگی ہوں، آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کمرے میں نہیں آئے گا، اور وہ عمل سٹارٹ کرنا تھا مڈ نائٹ میں، جب سب سو گئے، پوری تسلی ہوگی کہ سب سو گئے ہیں، گھر میں کوئی چہل پہل نہیں ہو رہی، تو میں اس کمرے میں گئی۔ ہم لوگوں کے گھر کے بیرونی حصے پر ایک کمرہ ہوتا تھا، اس کمرے میں بیسکلی ہم لوگ سامان رکھ دیتے تھے۔ جب گاؤں کا ماحول تھا، بارش وغیرہ آتی تھی تو جو صحن میں رکھی چارپائیاں تھیں ان کو ادھر کھڑا کر دیتے تھے، یا کچھ ایسا سامان جو یوز میں نہیں تھا وہ وہاں پر رکھ دیا جاتا تھا۔ مٹی کا ہی کمرہ تھا، اس کمرے کو میں نے خالی کیا، سارا سامان، 1-2 چارپائیاں تھیں باہر رکھی، کچھ پرانی کرسیاں تھیں وہ بھی باہر رکھی، اس جگہ کو صاف کیا، وہاں پر ایک آئینہ رکھا، ایک جگہ پراپر بنائی، دیا لیا، اس میں وہ تیل ڈال دیا اور اس کو جلا لیا۔ دروازہ بند کر کے میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی اس کو پڑھتے پڑھتے 5 سے 10 منٹ گزرے ہوں گے، میرا جسم عجیب طرح سے بھاری ہونے لگ گیا۔ میں نے پھر بھی اپنے ہاتھ نہیں روکے، نہ ہی زبان روکی، میں پھر اس عمل کو پڑھنے لگ گئی۔ جیسے میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، مجھے باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرا جسم ہوا میں اوپر اٹھ رہا ہے۔ جیسے میرا جسم تھوڑا سا ہوا میں اوپر اٹھا، میری آنکھیں کھل گئیں۔ اب دیا میرے سامنے روشن تھا، میری نظر سامنے آئینے پر پڑی۔ جیسے میری نظر سامنے آئینے پر پڑی تو میرے پیچھے بہت بھیانک چہرے والا کوئی لباس، بلیک کلر کے لباس میں کوئی کھڑا تھا۔ میں ایک دم سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوئی، میں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن زبان پھر بھی نہ رکی۔ باقاعدہ مجھے محسوس ہو رہا تھا میرا جسم ہوا میں ہے،
मैं फिर पढ़ती रही। 10-15 मिनट फिर गुजरे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में हर तरफ बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ आ गई हैं, और वो बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, और वो घुर्रा रही हैं, एक दूसरे को नोच रही हैं, भयानक आवाज़ें निकाल रही हैं, जैसे बैन कर रही हैं। मैं फिर भी नहीं डरी, मैं फिर भी पढ़ती रही, मैंने हिम्मत नहीं हारी। 5-6 मिनट वो बिल्लियाँ मुझे डराती रहीं, फिर सन्नाटा हो गया। आंखें मैंने नहीं खोली, क्योंकि जितनी बार आंखें खोलती थी मुझे अपने पीछे एक नया चेहरा खड़ा नज़र आता था, जो पहले से भी ज़्यादा हैबतनाक होता था। अभी फिर पढ़ते पढ़ते 10-15 मिनट गुजरे तो एकदम से ऐसा लगा कि कमरे में सैकड़ों की तादाद में औरतें हैं, जो बैन कर रही हैं, चीख रही हैं, बहुत लंबे लंबे हाथों वाली। उनके बाजू और हाथ इतने लंबे हैं कि वो उस दिए तक आ रहे हैं, लेकिन उनके वजूद मुझे नज़र नहीं आ रहे। वो चिल्ला रही हैं, वो चीख रही हैं, मुझे नोचने तक की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैंने अपने गिर्द हिसार किया हुआ था, क्योंकि मुझे उन्होंने पहले बता दिया था कि अमल शुरू करने से पहले तुमने हिसार करना है और फिर ये अमल शुरू करना है। हिसार में तो वो आ नहीं सकती थी, लेकिन डराने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैंने फिर भी आंखें बंद रखी और उस अमल को पढ़ती गई। काफ़ी पढ़ लिया मैंने। तभी एकदम से उनका रोना धोना, वो बैन करना, डरावनी आवाज़ें निकालना भी बंद हो गया। मैंने हल्की सी आंखें खोली, मुझे महसूस हो रहा था कि वो जो दिया है वो बुझने लगा है, क्योंकि उसमें जो मैंने वो कॉटन बना कर रखी हुई थी वो नीचे जा रही थी। मुझे उन साहिब ने कहा था कि दिया बुझना नहीं चाहिए किसी कीमत पर भी। मैंने फ़ौरन से एक नया बीच में वो कॉटन रखा, उसी ऑयल में डिप करके कि ये बुझे ना। फ़ौरन उसने आग पकड़ ली। उस दौरान भी मेरे पीछे भयानक चेहरे वाली एक मखलूक मेरे ऊपर झुकी हुई थी, जो उस हिसार में नहीं आ सकता था, हिसार से बाहर था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भयानक था। ऐसे लग रहा था कि उसके 6 हाथ हैं। कोई मेरी गर्दन की तरफ आ रहा था, कोई मेरे सर की तरफ आ रहा था, कोई मेरे बाजुओं की तरफ आ रहा था। मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दिया। 10-15 मिनट गुजरे, मुझे ऐसा लगा कि पूरे कमरे में चूहे आ गए हैं, और वो जो चूहे हैं वो कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। साइज़ में काफ़ी बड़े चूहे थे, बहुत ज़्यादा तादाद में थे, लेकिन वो मैंने शीशे के ऊपर चढ़ते भी देखे, वो जो सामने आईना था उनके ऊपर भी चढ़ते देखे, उनकी आवाज़ें भी सुनी। यहाँ तक कि एक ऐसा भयानक मंजर भी देखा मैंने, जब वो शीशे के ऊपर चढ़ रहे थे तो मुझे ये डर था कि ये शीशे को तोड़ ना दें। अब शीशे में मुझे अपने पीछे भी कुछ नज़र आ रहा था, और वो शीशे के ऊपर एक चूहा दूसरे चूहे को खा रहा था। मैंने फिर आंखें बंद कर ली। 10-15 मिनट के बाद बिल्कुल खामोशी होगी। फिर एकदम से उस कमरे में इतनी तेज़ हवा चलने लग गई, जैसे बहुत तेज़ आंधी आ रही है, और उसमें बाकायदा वो शोर गुल भी है। मैंने आंखें खोली, मैंने अपने हाथ पूरी तरह से उस दिए के ऊपर कर दिए कि वो दिया बुझ ना जाए, लेकिन मेरी बहुत कोशिश के बावजूद भी वो दिया बुझ गया। जो मैंने वो नया कॉटन लगाया था वो पूरी तरह से अभी जला नहीं था, उसकी लो टमटमा रही थी, लेकिन वो इतनी तेज़ आंधी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी उड़ जाऊंगी। और वो जो दिया था वो बुझ गया। जैसे वो दिया बुझा, कमरे में घुप अंधेरा हो गया। मुझे ऐसा लगा कि हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो मुझे नोचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे चेहरे पर बहुत से हाथ लगे, वो गीले गीले हाथ थे। मेरे बालों पर, मेरे जिस्म पर हाथ लगे तो मैं बहुत चीखने लग गई। मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत से रश में से भागती हुई बाहर निकली हूँ। मैं शहर में भागी, मैं गिरी, मेरी चीखें निकली और मैं बेहोश हो गई। मेरी जब आँख खुली तो मेरे पास मेरी अम्मी, मेरी बहन, मेरी फुप्पो सब मौजूद थे। वो लोग बहुत डरे हुए थे। मेरे चेहरे पर बहुत नील के निशान थे, मेरे जिस्म पर भी बहुत नील के निशान थे, और बहुत दर्द थी मेरे जिस्म में, जैसे मुझे बहुत मारा पीटा गया। वो जो साहिब इल्म थे उनको बुलाया गया। जब वो आए, उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्होंने ये कहा कि वजीफ़ा जो अमल दिया था वो पूरा नहीं हुआ, वो चिराग बुझ गया था, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। अगर तुम कमरे से बाहर ना भागती तो शायद वो तुम्हें जाने नुकसान भी दे देते। मेरी अम्मी ने उनके आगे हाथ जोड़ दिया और ये कहा, इसको बचा लें, हमें ये काम नहीं करना। मैंने इसे बहुत समझाया था। फिर उन्होंने मुझे दम किया, समझाया, मुझे दौरे पड़ने लग गए। जितना मैंने अमल किया था वो जिन्नात तो हाजिर हो गए थे। बेशक अभी वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन वो हाजिर हो चुका था। मुझे एक भयानक चेहरे वाला मर्द
ہر وقت اپنے کمرے میں نظر آتا تھا. کبھی وہ صوفے پر بیٹھا ہوتا تھا, کبھی چارپائی پر لیٹا ہوتا تھا, کبھی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوتا تھا. میرا اکیلے رہنا ایک عذاب بن گیا تھا میرے. میں روتی تھی, چیختی تھی, اللہ سے معافی مانگتی تھی کہ میرے سے یہ کیا ہو گیا. پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے میرے اوپر بہت پڑھائی کی, بہت سے میرے سے اور بھی وظیفے کروائے کہ وہ چیز پیچھے ہٹ جائے. تقریباً 2 سال لگے. اس مخلوق نے میری تب جان چھوڑی. مجھے چھت سے جھانک کر کوئی دیکھ رہا ہوتا تھا. جس گھر کے کونے میں میری نظر جاتی تھی مجھے کچھ نہ کچھ ضرور دکھائی دیتا تھا. پھر وقت گزرتا گیا. میں نے نماز شروع کر دی. 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی. جب میں نے وہ عمل کیا تھا تو وہ مخلوق مجھے نماز کے قریب بھی نہیں جانے دیتا تھا. میں نماز پڑھنے لگتی تھی تو کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور اس کے پیر اتنے بھیانک ہوتے تھے, اتنے بھیانک ہوتے تھے, جلے ہوئے پیر ہوتے تھے, بال ہوتے تھے اوپر, کہ میں خوف سے چیخیں مارتی بھاگ جاتی تھی. کبھی لمبے لمبے ہاتھ میرے قریب آنے لگ جاتے تھے. پھر اللہ کا کرم ہوا مجھ پر, اللہ نے مجھے معاف کر دیا. میں نے نماز شروع کر دی, قرآن پاک شروع کر دیا, ہر وقت باوضو رہنا شروع کر دیا. پھر میں نماز پڑھ لیتی تھی, میرے نزدیک کچھ بھی نہیں آتا تھا. 2 سال کے بعد اس مخلوق سے میری جان چھوٹی. جب مکمل طور پر پتہ چل گیا کہ وہ مخلوق پیچھے ہٹ چکی ہے تو پھر قبرستان کے پاس ہم لوگوں نے ایک بکرے کو ذبح کر کے اس کا صدقہ دیا. اس دن جو لباس میں نے پہنا تھا اس کو بھی صدقہ کر کے نہر میں پھینک دیا گیا. پھر میں گھر واپس آئی, میں نے غسل کیا, شکرانے کے نفل ادا کیے. اس کے بعد پھر میں اس کام کی طرف دوبارہ کبھی بھی نہیں گئی. میں نے توبہ استغفار کر لیا. جو 2 سال میں نے اس کرب اور تکلیف کے گزارے ہیں ان کے ذمہ دار میں خود تھی, لیکن وہ بہت مشکل تھے. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سمینہ آپ کا. جس طرح یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر پر میں انور الگی کا ناول بصیرہ آن ایئر کر رہی ہوں, ضرور وزٹ کریں, آپ لوگوں کو پسند آئے گا. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نے کے بعد.